میرے دوستوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ ناکام ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا کوشش نہ کرنا. ہم جتنے بھی کامیاب لوگوں کو کسی نہ کسی شعبہ زندگی کے اندر کامیاب دیکھتے ہیں، اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ دیکھتے ہیں، آئدر وہ رائٹر ہوں، بلاگر ہوں، پینٹر ہوں، کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوں، یا اپنی ڈاکٹر ہوں، انجینئرز ہوں، بڑے بڑی بلڈنگز بنانے والے آرکیٹیکٹ ہوں. وہ ایک سے زیادہ دفعہ فیل ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی ناکامیوں سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. یہی میسج اس 7ویں چیپٹر کے اندر مارک میلسن اپنی کتاب سب ٹائٹل دی آرٹ آف ناٹ گیونگ فک کے اندر دیتے ہیں کہ ناکامیوں سے مت ڈریں اور کوششیں کرتے رہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے مت بیٹھیں، ڈائریکشن چوز کریں اور محنت کرنا شروع کریں. السلام علیکم میرے دوستوں، میرا نام علی رضا زیدی ہے. میں ایک ERP کنسلٹنٹ، سولوشن آرکیٹیکٹ اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں. آج بات کریں گے 7 چیپٹر کے اوپر. کتاب کا نام ہے سب ٹائٹل دی آرٹ آف ناٹ گیونگ فک بائی مارک مینسن. اور اس کتاب کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات کے باوجود بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، کسی نہ کسی شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ان چیزوں پہ فوکس کیجیے جو آپ کو ورتھ دیں. ہماری زندگی کے اندر بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں، ہر پرابلم کو اہمیت نہیں دی جا سکتی. صرف اسی پرابلم کو اہمیت دیں جو آپ کو کوئی نہ کچھ رزلٹ دے. میرے دوستوں، اس چیپٹر کے اندر آتھر یہ بتاتے ہیں کہ زندگی ریگارڈلیس بتاتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں. ہم ٹرائی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ سوچتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. فار ایگزامپل وہ بتاتے ہیں کہ کیریئر بالکل سٹارٹ کے اندر دے گاٹ دی آئیڈیا کہ وہ بلاگ لکھنا شروع کریں، وہ ویب سائٹ ڈیزائن کریں، انٹرنیٹ پہ کام کرنا شروع کریں. اس دوران ان کے پاس گریٹ ڈپریشن کا ٹائم چل رہا تھا. 2007-2008 کی بات ہے. جابس نہیں تھیں. اسٹارٹ ورکنگ آن انٹرنیٹ. بہت سارے لوگوں نے ان کو روکا کہ یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. تو ان کے ذہن میں یہ ایک آئیڈیا آیا کہ اگر میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس سے مجھے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک اسپیسیفک ڈائریکشن کے اندر، اور اگر میں ناکام بھی ہو جاتا ہوں تو تب بھی تو میں اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں پر میں کام نہ کرنے کے وجہ سے کھڑا ہوں گا. لیکن دیر از پاسبلٹی کہ ان کو کسی نہ کسی قسم کا ایکسپیرینس مل جائے گا، تجربہ مل جائے گا. ایفرٹس کے بعد کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ ہی گئے. آتھر بتاتے ہیں کہ سکسیس اور فیلئر ریلیٹیو ٹرم ہے. فار ایگزامپل کیریئر کے سٹارٹ میں وہ ایک جاب کر رہے تھے اور وہ کچھ زیادہ نہیں بنا پا رہے تھے. دوسروں کی نظر میں وہ اپنا وقت برباد کر رہے تھے، لیکن اس کام سے ان کا جو بیسک ٹارگٹ تھا اور بیسک نیڈ آف نیسیسٹیز جو ہیں وہ پوری ہو رہی تھیں. ایون وہ یہ خود بتاتے ہیں کہ چند سکے وہ ان کے پاس ہوتے تھے، ان کو کٹھا کر کے وہ یہی ٹارگٹ کر رہے ہوتے تھے کہ ویکینڈ کے اوپر جا کے وہ KFC کو انجوائے کر سکیں گے. لیکن ڈفرینس یہ تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے. یہیں پر وہ سکسیس کو اور فیلئر کو ریلیٹیو کہتے ہیں. کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ایک سکسیسفل سمجھ رہا ہوتا ہے جبکہ وہ دوسرے شخص کے معنوں میں بالکل ناکام ہوتا ہے، نظروں میں بالکل ناکام ہوتا ہے. تو سکسیس اینڈ فیلئرز دی کوائن آف سیم سائڈ. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کے اندر آپ ناکام ہوئے اور آپ ٹرائی کرتے رہے اور آپ کامیاب نہ ہوئے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ایک دفعہ ہی کی کوششوں سے کامیاب ہو سکیں. آتھر بتاتے ہیں کہ پکاسو از اے ویری بہت زبردست، پکاسو کا نام کتابوں میں موجود ہے، بہت زبردست جو آرٹسٹ تھا. ان لیٹ 60s کے اندر وہ جب بوڑھا ہو گیا تو وہ ایک اسپینش بار کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے پاس پڑے ہوئے کسی کے استعمال شدہ نیپکن کے اوپر ایک ڈرائنگ بنانا شروع کر دی. پاس بیٹھی ایک عورت اس کو دیکھ رہی تھی، اور جب اس نے وہ نیپکن پہ پینٹنگ بنا لی تو اس عورت نے کہا کہ یہ جو تم نے نیپکن ہے یہ تم نے پھینک دینا ہے، یہ کیا تم مجھے بیچ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، $60,000. بہت اچھی کھٹی. کیا $60,000 صرف ایک نیپکن کے اوپر پینٹنگ کے؟ یہ تو تم نے صرف 10 منٹ کے اندر بنا لی ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ میں بنا لی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں بنا لی ہوگی. آتھر نے کہا نہیں، یہ میں نے 2 منٹ میں نہیں بنائی، یہ میں نے 60 سال کے تجربے کے بعد بنائی ہے. اور یہ کہہ کے اس نے جو نیپکن تھا اس کو لپیٹا اور اپنی جیب میں رکھ کے چلتا بنا. پکاسو جو تھا 90s ایج تک، 90 کی سال کی ایج تک پینٹنگز بناتا رہا، اور 90 اور لیٹ 90s میں وہ
بہت لیٹ 90s میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اور وہ اپنے آخری وقت تک پینٹنگز بناتا رہا. ڈو یو تھنک کہ وہ ڈاؤٹ فل نہیں ہوا ہوگا؟ کیا وہ اپنے فیلئر سے شکست خوردہ نہیں ہوا ہوگا؟ ہاں، اگر ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو آرتھر کہ اس کا ہو سکتا ہے کہ اگر ٹارگیٹ ہو کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے نام بنانا ہے، تو شاید وہ ڈس ہارٹیڈ ہو کے چھوڑ جاتا. لیکن اس کا اپوزٹ تھا، اس کا مین پرپس آرٹ بنانا تھا، آرٹ کے اوپر کام کرنا تھا، آرٹ کی خدمت کرنا تھا. تو یہاں سے آرتھر یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ انٹل یور وائی از ناٹ کلیئر، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں وہ پروفیشنلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان تھنگس انٹل اٹ از پروفیشنل. لیکن پروفیشنل ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ریزن ہونی چاہیے کام کو کرنے کی. آرتھر بتاتے ہیں کہ پین از دی پارٹ آف اے پروسیس. ہم میں سے اکثر لوگ سائیکولوجیکل پین کی وجہ سے محنت نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے. فار ایگزامپل سکسیس از اے ویری سمپل، بٹ اس کے نتیجے میں آپ جو ہیں کچھ نہ کچھ کھوئیں گے، اور وہ کھونا جو ہے وہ آپ کو ایک سائیکولوجیکل پین دے گا. فار ایگزامپل کسی بھی شخص سے جا کر، کسی بھی نئے شخص سے جا کر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن دیر از پاسبلٹی کہ وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے، وہ آپ کو دھتکار دے، وہ آپ سے بات کرنا پسند نہ کرے یا آپ سے مس ٹریٹ کرے، اور دیٹ گیوز یو اے سائیکولوجیکل پین. آرتھر بتاتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ایک پولش سائیکالوجسٹ تھے، وہ ان کا نام تھا کشمس ڈیبولوسکی. یہ صاحب نے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر پولینڈ کے اندر بہت سارے لوگ جو تھے وہ پوسٹ وار ٹراما کے اندر تھے، تکالیف برداشت کی، ایون نازیز کے دور میں اینڈ دین سوویتس کے دور میں. لیکن وہاں پر ڈوبروسکی صاحب کو کچھ ایسے لوگ ملے جو ان جنگ کی تکالیف کے باوجود مور ہیپی تھے اور زیادہ مطمئن تھے. ان لوگوں نے ان کو بتایا، جب ان سے انالیسس کیا گیا تو بتایا کہ جنگ سے پہلے وہ لوگ ڈس سیٹسفائیڈ تھے اپنی زندگی سے، بیکاز ان کی زندگی ان اپریسیٹڈ تھی. ان کی زندگی کے اندر سب کچھ تھا، اور جو کسی دوسرے شخص کے لیے خواب کا، غریب آدمی کے لیے خواب کا سا تصور رکھتا تھا، اور وہ اپریسیٹڈ تھے، ہیپی نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے وہ چیزوں کی قدر ہی نہیں جانی تھی. لیکن جب جنگ کے بعد ان کے پیارے مارے گئے، ان سے وہ چیزیں چھین لی گئیں، انہوں نے تکالیف دیکھیں، بیماریاں دیکھیں، تو تب انہیں ان چیزوں کی قدر ہوئی جو کبھی ان کے پاس ہوتی تھی. دین دے بیکم اے گریٹفل، اور انہوں نے انسٹیڈ کہ وہ ڈپریس ہوتے، اور انہوں نے ان تکالیف اور ان مشکلات سے ریزیلینس سیکھی کہ اپنے مشکلات کے باوجود بھی آگے بڑھنا ہے، مسلسل اسٹرگل کے بعد بھی آگے بڑھنا ہے. اور دین آفٹر پوسٹ وار اور جنگ کے اندر جو انہوں نے تکالیف برداشت کی، انہوں نے انہیں مور رسپانسبل بنایا. تو دین آرتھر کہتے ہیں کہ جو پین ہے، جو سفرنگ ہے، جو سائیکولوجیکل پین ہمیں فیل ہوتی ہے آفٹر فیلئر کی وجہ سے، دیٹ میکس اس ریلیئنس مور ریزیلینس، ہمیں وہ مزید ذمہ دار بناتی ہے، ہمیں زیادہ مضبوط کرتی ہے، اور ہم اپنی زندگی کو اپریسیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. دین آرتھر ٹاک اباؤٹ دی ڈو سم تھنگ پرنسپل. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس ایک پرابلم ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے اس پرابلم کو کیسے سالو کرنا ہے. دین یو ہیو ٹو اسٹارٹ. آپ کے پاس ڈائریکشن آ گئی، آپ کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیں اس پرابلم کے بارے میں فوکسلی، اور دین آٹومیٹکلی رستہ بننا شروع ہو جائے گا. انسٹیڈ کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور سوچتے رہیں ڈو سم تھنگ. آرتھر اس کو ڈو سم تھنگ پرنسپل کہتا ہے. اچھا، اب آرتھر یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات کرتا ہے کہ یہاں پر آرتھر بڑی انٹرسٹنگ بات کرتا ہے کہ سم ٹائمز ہم موٹیویشن کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ یار موٹیویشن نہیں مل رہی، یار ہمیں کوئی کک چاہیے، ہمیں کوئی ریزن چاہیے. آرتھر کہتا ہے دیر از نو موٹیویشن، یو ہیو ٹو جسٹ اسٹارٹ ورکنگ. آپ کو صرف کام کرنا ہے، اور جب آپ کام کرنا شروع کر دیں گے اور اس کام کرتے ہوئے کچھ آپ کو اچیومنٹس ملنا شروع ہوں گی، دیٹ کریٹس اے موٹیویشن. آرتھر کہتے ہیں ایکشن کریٹ مومنٹم اینڈ مومنٹم کریٹ موٹیویشن. تو دیٹ از دی کی. کہ مثال کے طور پہ آرتھر اپنی مثال دیتے ہیں کہ ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو میک ہز ویب سائٹ مور اٹریکٹیو. اب ان کو ڈیزائن کرنا نہیں آتا تھا. دین ہی اسٹارٹ ڈیزائننگ فرام ہیڈر فرسٹ. جب انہوں نے جوڑ توڑ کر کے ہیڈر بنا لیا تو دین ہی اسٹارٹ موٹیویٹنگ کہ وہ اپنی باقی ویب سائٹ کو بھی ری ڈیزائن کر لیں. آرتھر ذکر کرتے ہیں ایک اور فیمس پوڈ کاسٹر ہیں یوٹیوب کے اوپر، ٹم فیرس، 4 آور ورک ویک والے.
اور ٹول آف ٹائٹنس والے ہی، ان کا بیک گراؤنڈ بھی آئی ٹی سے تھا، اور انہوں نے ایک آتھر کے بارے میں اپنے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ذکر کیا کہ انہوں نے مور دین 70 بکس لکھی تھیں، اور ان میں سے اکثر بکس جو تھیں بیسٹ سیلر تھیں. تو جب ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ 70 بکس کیسے لکھ لیں، تو اس نے صرف جواب دیا وہی 2000 منحوس لفظ پر ڈے، کریپی ورڈز، مطلب وہ الفاظ جو تھی ڈس لائک ٹو رائٹ، لیکن کبھی کبھار یہ منحوس لفظ 2000 سے زیادہ کئی ہزار تک چلے جاتے تھے. دی اونلی پوائنٹ از کی اسٹارٹنگ از دی کی، کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سے اسٹارٹ لینا ہے. یا اس چیپٹر کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ فیلئر از دی وے فارورڈ، ناکامی ہی آگے بڑھنے کا رستہ ہے. اگر آپ نے اسٹارٹ ہی نہیں لیا تو آپ حقیقت میں فیل ہیں. اگر آپ نے اسٹارٹ لے لیا ہے اور غلطی ہوئی ہے، ناکام ہوئے ہیں، دین یو گاٹ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ آگے کرنا کیا ہے، آپ کو آگے کیا کیسے کرنا ہے. فیلئر از ان امپورٹنٹ از کہ آپ نے شروع کیا ہے. اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے کسی بھی مسئلے کے بارے میں، اگین اس کتاب کا مین ٹائٹل ہی ہے کہ فوکس، کس چیز کو آپ نے فکس کرنا ہے، کس چیز کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. از اٹ امپورٹنٹ؟ آپ کسی امپورٹنٹ کام کو امپورٹنٹ ویکنس پہ، پرابلم پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ناکامی تو آئے گی. امپورٹنٹ از کہ آپ سٹارٹ لیں. فیلئر سے نہ ڈریں. فیلئر جو ہے آپ کو مزید تجربہ دے گی. اٹس گیو یو فیول. اور اب اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے کرنا کیسے ہے، دین جسٹ پک دی ٹاسک اور اس کو کرنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر.